آج کے اس زمانے میں اس دور میں نجار کے بیٹوں کی ذکاوت کی کہانی کے بارے میں تو جاننا سب کو ہی ضروری ہے، جو کہ فالتو کے ویڈیو اور ریلز دیکھ کر ٹائم برباد کرتے ہیں۔ جو انسانوں کے کیریئر ہے، جس سے انسان سیدھے راستے پر اور جس سے انسان کامیاب ہو جائے، وہ اسی ویڈیو میں راز چھپی ہے۔ یہ بات اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے تو یہ ویڈیو ضرور دیکھنا، کیونکہ یہ اس ویڈیو میں ذہانت اور سمجھداری کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے انسان ذہین ہو سکتا ہے، کس طریقے سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو نجار کے بیٹوں کی ذکاوت، ذہانت و فطانت عرب تاریخ اور ادب میں مشہور ہے۔ یہاں نجار سے مراد عام طور پر نجار بن معد ہیں، جو عرب کے بڑے نسبی بزرگ مانے جاتے ہیں۔ نجار بن معد کے 4 مشہور بیٹے تھے۔ نمبر 1 مضر، نمبر 2 ربیعہ، نمبر 3 ایاد، نمبر 4 انس یا تو انبار کے ہیں۔ ذکاوت کے بارے میں مشہور بات کہا جاتا ہے کہ نجار نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو کچھ نشانیاں اور وصیتیں دی اور ان کی عقل و فہم کو آزمایا گیا۔ ہر بیٹے نے اپنی ذہانت، ذکاوت اور سمجھداری سے ان نشانیوں کا مطلب بھی نکالا۔ کیا ہے؟ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ شیخ ابو الفرج بن الجوزی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ نجار بن معد کے 4 لڑکے تھے، مضر، ربیعہ، ایاد، انبار۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنا مال و دولت وغیرہ ان 4 میں تقسیم کر دیا، اور انہوں نے مال کی تقسیم میں ایک انوکھا طرز طریقہ اپنایا۔ اپنے ان 4 بیٹوں کو بلا کر یہ کہا، جو سرخ ٹوپی ہے، لال ٹوپی ہے، اس قسم کا جو بھی مال ہو، مضر وہ تمہارا مال ہے، اور یہ کالی گدڑی اور جو اس کے مشابہ مال ہو، ربیعہ تمہارا مال ہے۔ یہ ربیعہ دوسرا بیٹا ہے، پہلا بیٹا مضر ہے، اور تیسرا، اور یہ نوکر وغیرہ کا اور جو اس جیسا مال و متاع سامان ہو، یہ ایاد کے لیے ہے، اور یہ تھیلی اور نشست کا انبار تمہاری ہے۔ وصیت کرتے وقت شیخ نجار نے یہ بھی تاکید کی کہ اگر تم لوگوں کو کسی قسم کی پیچیدگی پیش آئے یا کسی معاملے میں جھگڑا ہونے لگے تو آپ لوگ فوراً افعا بن افعا الجرہمی کے پاس جا کر فیصلہ کرا لینا۔ لہذا ایسا ہی ہوا۔ جب نجار شیخ کا انتقال ہو گیا تو ان لوگوں میں اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ آخر کار مقدمہ لے کر افعا شاہ نجران کی خدمت میں جانے کا ارادہ بھی کر لیا ان لوگوں نے۔ تو یہ سب لوگ ایک ساتھ جا رہے تھے کہ اچانک مضر نے دیکھا کہ ایک اونٹ گھاس چر رہا ہے۔ تو مضر نے کہا کہ یہ اونٹ تو کانا ہے۔ ربیعہ نے کہا نہیں، ٹیڑھا اور سینے کا پتلا ہے۔ ایاد نے کہا نہیں، دم کٹا ہے، اور انبار نے کہا نہیں، صرف بد کٹا ہے۔ تو وہ لوگ تھوڑے ہی دور چلے تھے کہ اچانک ان لوگوں کی ملاقات ایک ایسے آدمی سے ہو گئی۔ تو ان لوگوں نے اس آدمی سے اونٹ کے سلسلے میں فیصلہ بھی کرانے لگے کہ آخر کار اونٹ کیسا ہے۔ سب نے اپنا اپنا طرز اور نظریہ بیان کیا۔ مضر کہنے لگا کہ میرے نزدیک تو وہ کانا تھا اونٹ۔ تو اس آدمی نے کہا ہاں مضر، تم صحیح بات کہہ رہے ہو۔ پھر ربیعہ نے کہا کہ مجھے وہ اونٹ ٹیڑھا اور سینے کا پتلا معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس آدمی نے کہا کہ یہ بھی سچ ہے، اور ایاد نے کہا کہ بھائی وہ تو دم کٹا ہے۔ تو اس پر بھی اس نے ہاں کہہ کر تصدیق کر دی، اور انبار نے کہا وہ تو صرف بد کٹا ہے۔ پھر بھی اس آدمی نے کہا کہ ہاں یہ بھی صحیح کہتے ہیں۔ اونٹ کے یہ سارے اوصاف سن لینے کے بعد اس آدمی نے یہ کہا کہ بھائیوں، ان تمام اوصاف کا حامل تو میرا اونٹ ہے۔ تم لوگ میرے اونٹ کا پتہ بتاؤ، آخر کار کہاں ہے میرا اونٹ، اور کہاں دیکھا ہے تم لوگوں نے؟ یہ سنتے ہی ان تمام بھائیوں نے فوراً قسم کھا لی کہ ہم لوگوں نے کوئی اونٹ نہیں دیکھا۔ آخر کار ان تمام بھائیوں کے انکار کے باوجود اس آدمی نے ان سب کا پیچھا نہیں چھوڑا، لگا ہی رہا، حتیٰ کہ وہ لوگ نجران آ پہنچے، اور پھر سب کے سب
شاہ نجران افعا بن افعا الجرہمی کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو وہ شخص جو اونٹ کی تلاش و جستجو میں تھا، اس نے بادشاہ سے اپیل کی کہ ان لوگوں نے میرے اونٹ کو دیکھا ہے، نیز ان لوگوں نے میرے سامنے اونٹ کے اوصاف بھی بیان کیے ہیں۔ لوگ پتہ نہیں بتاتے ہیں یہ لوگ وہ کہاں ہیں۔ اتنے میں ان تمام بھائیوں نے یہ کہا کہ بادشاہ معظم، ہم نے ان کے اونٹ کو دیکھا نہیں ہے۔ تو شاہ نجران افعا نے کہا کہ جب آپ لوگوں نے اونٹ نہیں دیکھا ہے تو اس کے اوصاف کیسے بیان کیے ہیں؟ تو جو اونٹ پر منتخب بھی ہو رہے ہیں، اونٹ جیسا ہے سب۔ تو سب سے پہلے مضر نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ میں نے اونٹ کو اس طرح دیکھا ہے، لیکن وہ اپنی ایک جانب کی گھاس چھوڑ کر چر رہا تھا، تو میں نے یہ سمجھا کہ وہ اونٹ اعور اور کانا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی ان لوگوں کی ذہانت پر آپ داد دیجیے، بہت زیادہ ذہین ہے یہ لوگ۔ دیکھو کس طریقے سے اشارہ کر دیتے اور ایک ایک کر کے بتا بھی دیتے ہیں۔ اگر یہ واقعہ آپ سنتے ہو تو یقین مانو آپ لوگوں کا بھی ذہن و دماغ بڑھے گا۔ اسی طرح ربیعہ نے کہا کہ مجھے اس کے ایک ہاتھ میں نقص برائی محسوس ہوا ہے، تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ اس نے ٹیڑھے اور سینے کے پتلے ہونے کی وجہ سے جفتی کرتے وقت بیکار کر لیے ہیں۔ اور ایاد نے کہا کہ میں نے اس کی مینگنیاں ایک جگہ اکٹھا پڑی ہوئی دیکھی ہیں، تو میں نے سمجھا کہ وہ دم کٹا ہے۔ اگر وہ دم دار ہوتا، اگر اس کی پونچھ ہوتی تو وہ دم مارتا تو اس کی مینگنیاں جو وہ پخانا کرتا وہ بکھری ہوئی نظر آتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ انبار نے کہا کہ وہ میدان میں چرتے ہوئے ڈھال دار زمین کی طرف مڑ گیا ہے، تو میں نے یہ سمجھا کہ شاید وہ بدکٹا ہے۔ تو شاہ نجران نے اس اونٹ والے شیخ سے یہ کہا کہ بھائی یہ لوگ تمہارے اونٹ کو نہیں جانتے، جاؤ تم تلاش کر لو اپنے اونٹ کو۔ پھر شاہ نجران ان کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ اچھا آپ لوگ کون ہیں؟ میں آپ لوگوں سے واقف نہیں ہوں، میں آپ لوگوں کو نہیں جانتا۔ ان لوگوں نے اپنا تعارف کرایا۔ یہ سنتے ہی شاہ نجران نے اس کو خوش آمدید کہا اور فرمایا کہ بھائی آپ لوگ واقعی میرے پاس ضرورت سے تشریف لائے ہیں، جیسے کہ مجھے اس کا احساس بھی ہے۔ پھر شاہ نجران نے ان کے ضیافت کی، میزبانی کی، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے کھانا کھایا اور پانی پی کر سیراب بھی ہو گئے۔ تو مضر نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ بھائی آج کی شراب تو بہت عمدہ ہے، ایسی میں نے شراب کبھی نہیں دیکھی، لیکن کاش کہ یہ قبرستان کی نہ ہوتی۔ بھائی غور سے سننا، کس طریقے سے ہر چیز کی پول کھول دیتے ہیں یہ، صرف چیزوں کو دیکھ کر، کھا کر، پی کر، بہت ذہین ہے یہ لوگ۔ اسی طرح ربیعہ نے کہا کہ میں نے آج کی طرح اتنا بہترین گوشت نہیں کھایا، بشرط یہ کہ جانور کو کتیا کا دودھ نہ پلایا گیا ہوتا۔ اب ان لوگوں کو کیسے پتا کہ جس جانور کو کتیا کا دودھ پلایا گیا ہے وہی جانور آج ذبح کر کے ان لوگوں کو کھلایا ہے، لیکن صرف گوشت کھا کر پتا کر کے بتا دیا کہ کتیا کا دودھ پلایا ہے۔ بھائی بہت زیادہ ذہین ہے یہ لوگ۔ کیسے کہ پہلے 1000 سال پہلے بھی اس طریقے سے ذہین تھے؟ ہاں بہت ذہین تھے۔ آج کے اگر سینکڑوں لوگوں کے پاس اکٹھا کیا جائے دماغ، تو پہلے کے زمانے میں ایک انسان کے پاس اتنا دماغ تھا۔ ایاد نے کہا کہ آج کی طرح کسی آدمی کو رات میں زیادہ چلنے والا نہیں دیکھا، بشرط یہ کہ یہ اپنے اس باپ کا بیٹا نہ ہوتا جس کی طرف یہ منسوب ہے۔ اب بتاؤ۔ انبار نے کہا کہ میں نے آج کی طرح اتنی بہترین روٹیاں نہیں کھائی، بشرط یہ کہ اس آٹے کو حائضہ عورت نہ گنتی۔ ان لوگوں کو کیسے پتا کہ جو روٹیاں پیش کی گئی اور جو روٹیاں بنانے والی ہے اسے حیض آیا تھا، اسے مہینہ بھی آیا تھا؟ تو افعا نے اس سے قبل دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے ان لوگوں کے پاس اپنا ایک وکیل بنا کر بھیج دیا تھا۔ چنانچہ وہ ان لوگوں کی گفتگو سنتا رہا۔ پھر اس نے افعا کو ان لوگوں کی ساری گفتگو کی اطلاع دی۔
کہ افعا صاحب ان لوگوں نے ایسے ایسے باتیں کہی ہے کھانے کے درمیان کھاتے سمے، تو ان لوگوں نے اس قسم کا تبصرہ کیا ہے۔ پھر افعا شاہ نجران نے ان سب لوگوں کی باتوں کی تحقیق کر لیے شراب والے کو بلا کر کہا کہ تم نے کیسی شراب بنائی ہے، صحیح بتاؤ، واقعہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ ایسی انگوروں کی بنائی ہوئی شراب ہے جس کو تمہارے باپ کی قبر پر لگایا گیا تھا۔ اس انگور کی بنی ہوئی شراب ہم نے آپ کو اس لیے دی تھی کہ اس سے اچھی شراب ہمارے پاس نہیں تھی۔ اسی طرح گوشت والے کو بلا کر سوال کیا کہ تم نے ایسا گوشت کیسے دیا ہے، سچ بتاؤ، اصل بات کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے آپ کو ایسی بکری کا گوشت کاٹ کر دیا ہے جسے ہم نے کتیا کا دودھ پلایا تھا، اور اس سے موٹی بکری ہمارے پاس گوشت بنانے کے لیے نہیں تھی، اس سے موٹی بکری ہمارے پاس نہیں تھی۔ پھر افعا گھر کے اندر داخل ہوا۔ جس باندی نے روٹیاں پکائی تھی اس سے پوچھا کہ تم نے روٹیاں کیسی پکائی ہے، حقیقت کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں اس وقت فی الحال ابھی جو ہوں سو حالت حیض میں ہوں، یعنی کہ ماہانہ میرا خون آ رہا ہے، مہینے۔ پھر افعا اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی ماں سے پوچھا کہ اپنے باپ کے بارے میں پوچھنے لگا کہ وہ کیسے تھے میرے باپ؟ تو ان کی ماں نے بتایا کہ میں ان سے قبل ایک ایسے بادشاہ کے نکاح میں تھی جس کے کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی، تو میں نے بادشاہ کے انتقال کے بعد کسی غیر کے ہاتھ میں سلطنت چلی جانے کے خوف سے میں نے یہ کیا کہ ایک ایسے آدمی سے صحبت کرا لی کہ جو ان کی خدمت میں آیا کرتا تھا، نوکر سے۔ پھر اس سے یہ سب اولاد پیدا ہوئی۔ جب افعا نے یہ سب تحقیق کر لی تو انہیں ان لوگوں کی گفتگو اور تبصرے سے حیرت ہوئی، تعجب ہوئی۔ پھر ان لوگوں سے مزید ان تمام حالات اور واقعات کی وضاحت چاہی کہ آخر کار آپ لوگوں کو یہ کیسے معلوم ہوا اور آپ لوگ ان حقائق تک کیسے پہنچ گئے؟ تو سب سے پہلے مضر نے انکشاف کیا۔ مضر نے پول کھولا کہ دراصل میں شراب کی اس حقیقت سے کہ وہ ایسے انگوروں کی بنائی گئی ہے جسے قبروں پر لگایا گیا تھا، اس لیے میں پہچان گیا کہ شراب کی خاصیت تو یہ ہے کہ شراب پینے کے بعد تمام قسم کے رنج و غم دور ہو جاتے ہیں، ذہنی سکون محسوس ہوتا ہے شراب پینے سے۔ لیکن یہ شراب تو بالکل اپنی خاصیت کے برعکس ہے، الٹا ہے۔ ذہنی سکون دور کیا، رنج و غم دور ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا، الٹا ہے۔ جب ہم لوگوں نے اسے پیا تو رنج و غم کی کیفیت دور نہیں ہوئی بلکہ اور احساس ہونے لگا۔ یہ تو مضر نے کہہ دیا۔ اب ربیعہ نے کہا یہ بات وضاحت کی کہ میں گوشت کی حقیقت سے کہ وہ کسی ایسی بکری کا گوشت ہے جس نے کتیا کا دودھ پیا ہے، اس لیے واقف ہو گیا، میں پہچان گیا کہ ہر قسم کے گوشت کی خوبی یہ ہے کہ چربی گوشت کے اوپر رہتی ہے۔ یاد رکھو بھائی، سنو غور سے کہ چربی گوشت کے اوپر رہتی ہے سوائے کتوں کے گوشت کے۔ کتوں کا گوشت کا کیا ہوتا ہے کہ اس کی چربی گوشت کے اندر حصے میں ہوتی ہے کتوں کی، اسی وجہ سے چنانچہ جب ہم نے یہ گوشت کھایا تو تمام گوشت کے بالکل برعکس کیفیت تھی کہ چربی اندر تھی، اور کتوں کے گوشت کے اندر ہی ہوتی ہے وہ چربی۔ اس لیے میں نے پہچان لیا کہ یہ کسی ایسی بکری کا گوشت معلوم ہوتا ہے جسے کسی کتیا نے دودھ پلایا ہے۔ اب تیسرے بیٹے ایاد نے کہا کہ ان کے باپ کی اصلیت ہے کہ وہ جس باپ کی جانب منسوب ہے وہ حقیقت میں نہیں ہے، اس لیے میں پہچان گیا ہوں کہ انہوں نے جو کھانا تیار کرا کر ہمارے لیے بھیج دیا ہے لیکن اس نے خود ہمارے ساتھ نہیں کھایا۔ ان کی طبیعت کا اندازہ لگایا کہ ان کے والد تو اس طرح نہیں تھے، اور نہ ہی ان کے ایسے اخلاق تھے، عادات تھے، اور یہ اس طرح کیسے کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے میں پہچان گیا۔
अंबार ने कहा कि ये रोटियां हाइजा औरत के हाथ की गूंधी हुई। अंबार ने कहा, अब चौथे बेटे की बात है, तो अंबार ने कहा कि ये रोटियां हाइजा औरत के हाथ की गूंधी हुई हैं। इससे मैं इसलिए पहचान गया, वाकिफ हो गया कि ऐसा है कि जब रोटी के टुकड़े बना लिए जाते हैं तो खाते वक्त रेजा रेजा हो जाती है, खाते वक्त रेजा रेजा हो जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाती है। और यहाँ इस हाल का दूसरा था, मैंने ये समझा कि आटे को किसी हाइजा औरत ने गूंधा है। वकील ने इन सब की गुफ्तगू और इंकशाफात से अफ़ा को मुत्तला किया तो अफ़ा ने कहा कि ये सब लोग शैतान मालूम होते हैं। फिर बाद में अफ़ा उन सब की मौजूदगी में तशरीफ़ लाए और फरमाया कि भाइयों, तुम लोगों का क्या काम है या क्या वाक़या पेश आया है, बयान करो ताकि आप लोगों के आने का मकसद ज़ाहिर हो जाए। चुनांचे उन्होंने अपना अपना किस्सा और कहानियाँ बयान किया कि उनके बाप ने मरने के बाद इस किस्म की वसीयत की थी, लेकिन तकसीम तरका के वक्त इख्तलाफ झगड़ा पैदा हो गया है। और बाप ने यह भी ताकीद की थी कि अगर किसी मसले में कोई पेचीदगी पैदा हो जाए तो आप लोग की आपकी खिदमत में जाकर हल कर आने की ताकीद फरमाई थी। फिर उन लोगों ने अपना इख्तलाफी मामला रखा तो अफ़ा ने जवाब दिया कि जो माल सुर्ख टोपी के कबील से हो वो मुजर का है। इसका मतलब क्या है मुजर? यह है कि उनके हिस्से में दनानीर और ऊँट वगैरह भी आ जाएंगे, इसलिए कि दनानीर तो सुर्ख होते हैं, दीनार सुर्ख होते हैं, लेकिन बाज़ ऊँट सुर्ख रंग के भी होते हैं जिनका शुमार अच्छे किस्म के मालों में होता है और अरब भी उसे बहुत पसंद करते हैं। तुम्हारा मसला हल हो गया। अब रहा वो माल जो काली गुदड़ी के बारे में बताया था आपके बाप ने या उसके मुशाबे। इसका मतलब ये है कि दूसरे जानवर, माल और घोड़े वगैरह भी रबिया के हिस्से में आ जाएंगे, इसलिए कि बाज़ घोड़े काले भी होते हैं। और जो माल खादिम के हम मिसल हों उसी जैसा हो और खादिम खिचड़ी बालों जैसा है, इसलिए कि उसका मतलब है कि मवेशी जानवर और चितकबरे घोड़े वगैरह भी अयाद के हिस्से में आ जाएंगे। इसी तरह अफ़ा ने अंबार के दराहिम और ज़मीन वगैरह का फ़ैसला कर दिया। फिर ये फ़ैसला सुनकर सब लोग अफ़ा के पास से चले।